अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी ही अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं। एक तरफ इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया वो सब कुछ भी आपके सामने है। याद रहे ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए किया गया कि इमरान खान को मायूस किया जा सके, इमरान खान को तोड़ा जा सके, और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान की आवाम को ये एहसास दिलाया जा सके, पाकिस्तान की आवाम के सामने ये बयानियाँ बनाया जा सके कि अब इमरान खान हुकूमत में नहीं आ सकता। लेकिन 8 फरवरी को जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकल कर वोट डाला, एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान का बयानिया मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। अब सोचा ये गया था कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद इमरान खान को तोड़ लिया जाएगा, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन करके ये सोचा गया कि इमरान खान को तोड़ लिया जाएगा, इमरान खान की बहनों के ऊपर मुकदमात बनाकर ये सोचा गया कि इमरान खान को तोड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद इमरान खान को सज़ाएं सुना दी गई, फिर ये सोचा गया कि इमरान खान को तोड़ लिया जाएगा, लेकिन तब भी ऐसा नहीं किया गया। अब मामलात कुछ यूँ हैं कि बुशरा बेगम को गिरफ़्तार कर लिया गया। बुशरा बेगम की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई कि उनको अडयाला जेल में रखा जाए आम कैदियों की तरह, लेकिन एक हुकूमती पॉलिसी के तहत, यानी इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है जिसके पीछे बुशरा बेगम को बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया और उसको सब जेल करार दे दिया गया। लेकिन अब मामलात कुछ यूँ हैं कि बुशरा बेगम की तबीयत पिछले 10 दिनों से इंतहाई नासाज है, और बुशरा बेगम की जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि बुशरा बेगम पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खा रही और उनकी तबीयत इंतहाई ख़राब है। जिसके बाद बनी गाला के अंदर हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स को भेजा गया, यानी जेल के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बनी गाला भेजे गए, जिसके बाद उनके टेस्ट किए गए, लेकिन यही कहा गया कि उनको किसी भी किस्म की बीमारी नहीं है। लेकिन बुशरा बेगम का यही कहना है कि उनको खाने के अंदर कोई चीज़ मिला कर दी गई है, जिसके बाद 10 दिन हो चुके हैं कि उनके मैदे के अंदर दर्द है और वो अब बिल्कुल कुछ भी नहीं खा सकती। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, बुशरा बेगम इससे पहले भी ये कह चुकी हैं कि इमरान खान और मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन इमरान खान तो जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर भी ये खदशात थे कि उनको जेल में कुछ किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है, यकीनन ये लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अब बुशरा बेगम को हदफ बनाया गया है और अब बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए एक नई साजिश बनाई जा रही है ताकि इमरान खान से अपनी मनचाही बातों को मनवा लिया जाए और इमरान खान को तोड़ा जा सके। लेकिन एक चीज़ याद रखें बुशरा बेगम के हवाले से कि अगर बुशरा बेगम को कोई चीज़ दी गई है जिसका वो बार बार जिक्र कर रही हैं कि उनको ऐसी कोई चीज़ दी गई है जिससे उनको अंदर तकलीफ़ है, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं खा पा रही, अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान के डॉक्टर्स यानी शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो बुशरा बेगम को चेक करें और वहाँ पर उनकी शौकत खानम लेबॉर्ट्री से ही टेस्ट करवाए जाएँ। लेकिन अब तक इजाज़त नहीं दी जा सकी। अब इजाज़त ना देने का मतलब यही हुआ कि यानी दाल में कुछ काला है और बुशरा बेगम को तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके और अपनी बातों को मनवाया जा सके। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरीके से नफ़रत को भरा गया है, जिस तरीके से गलाज़त को भरा गया है, यकीनन पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे मामलात पहले कभी भी नहीं देखे गए। मरीम नवाज़ को जब से ये मालूम हुआ है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, तब से जिस तरीके के मामलात पाकिस्तान की सियासत में देखे जा रहे हैं और जिस तरीके से एक तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में देखी जा रही है, यकीनन ये आने वाले वक्त के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मरीम नवाज़ जो कि अपनी ज़बान से बात कम ज़हर ज़्यादा उगलती हैं, बज़ाहिर तौर पर नज़र यही आ रहा है कि अब वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को तंग करने के लिए हर कोशिश करेंगी। खैर, हम बुशरा बेगम के हवाले से बात करें तो बुशरा बेगम इस वक्त इंतहा से ज़्यादा तकलीफ़ में है, जो कि उनकी स्पोक्स पर्सन की जानिब से बताया गया है। क्योंकि पिछले 10 दिनों से उन्होंने कोई चीज़ नहीं खाई, सिर्फ़ और सिर्फ पानी के ऊपर गुजारा किया जा रहा है या दही खाकर गुजारा किया जा रहा है। तो अब हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान से दुश्मनी है तो मामलात इमरान खान तक रखें, ना कि ख़वातीन तक ले जाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 साल के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारकर ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल करने की कोशिश की गई, चार दीवारी की इज़्ज़त को जिस तरीके से पामाल किया गया, वो सब कुछ आपके सामने है। याद रहे ये हुकूमत यानी पंजाब हुकूमत जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए वजूद में लाई गई थी कि तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, तो उन्होंने इसके अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने जितनी बड़ी तादाद में बाहर निकल कर वोट डाला, तो ये तमाम साजिशें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अब ये लोग मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुके हैं। लेकिन अब हदफ इनका एक बार फिर बुशरा बेगम है। अब हुकूमत से दरख्वास्त है कि मामलात को संजीदगी से लें, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है। क्योंकि जिस तरीके से 8 फरवरी को उनके वोट को चोरी किया गया, उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया, उनकी पर्ची के ऊपर डाका डाला गया,
اب عوام کو یہ کوئی موقع نہ دیا جائے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج کریں یا کوئی رد عمل دیں، کیونکہ 2 سال میں جس طریقے کا سلوک تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح کا رد عمل انہوں نے دیا، اب حکومت اس سے زیادہ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے اور عوام کے غصے کو ایک سائڈ پر کرنے کے لیے جو کچھ ان کو کرنا پڑا انہوں نے کیا، اور وہ سب کچھ اب بے نقاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی مثال کمشنر راولپنڈی ہیں، ان کو یہ ماننا پڑا، اس چیز کو اعتراف کرنا پڑا کہ راولپنڈی کے اندر 13 بڑی نشستیں یعنی قومی اسمبلی کی اور 28 نشستیں جو صوبائی اسمبلی کی ہیں، ان کے اوپر تحریک انصاف کے لوگوں کو جو کہ 70,000 کی لیڈ سے کامیاب ہو رہے تھے، ان کو ہروانے کے لیے وہاں پر دھاندلی کرنی پڑی اور اب تک وہاں پر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ تو پورے پاکستان کے اندر اسی طریقے کے معاملات ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، پاکستان کی سیاست کے اندر کبھی بھی کسی کے گھر والوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا، لیکن پاکستان کے اندر نئی روایات قائم کی جا چکی ہیں۔ تو اب شاید مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس چیز کی شکایت آنے والے وقت کے اندر نہیں کر سکیں گے کہ ان کی خواتین کے اوپر اگر آگے سے کسی نے بھی ذکر کیا یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک کیا تو شاید پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس چیز کا دفاع نہ کر سکیں، کیونکہ تاریخ ان کو یہ یاد کرواتی رہے گی کہ جس طریقے سے نگران حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس وقت وہ لوگ خاموش تھے۔ خیر، اگر اگلی خبر کی طرف چلیں تو تحریک انصاف قومی اسمبلی میں مزید مضبوط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کل ٹانک خیبر پختونخوا کے اندر ہونے والے ضمنی الیکشن کے اندر یعنی کچھ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ری پولنگ کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے اندر تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام سے قومی اسمبلی کی نشست واپس لے لی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 8 فروری کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی جیتی ہوئی نشستوں کے اوپر دوسری جماعتوں کو جتوایا گیا، اس کے بعد تحریک انصاف عدالت کے اندر گئی اور پہلا انصاف جو تحریک انصاف کو ملا وہ یہ تھا کہ ٹانک کے کچھ پولنگ سٹیشن کے اندر ری پولنگ کروائی گئی اور تحریک انصاف وہاں پر کامیاب ہو گئی۔ اس سے پہلے یہ نشست مولانا فضل الرحمان کی جماعت جیتی رہی ہے، لیکن اب یہاں پر تحریک انصاف کے سپورٹ کردہ آزاد امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو اب اس سیٹ کو ملاتے ہوئے تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد ہو چکی ہے 94۔ تو اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جن نشستوں کو چیلنج کیا ہے جو کہ 60 سے 70 کی تعداد بنتی ہے، اگر تحریک انصاف کو ان کے اوپر کچھ ریلیف ملا تو یقیناً تحریک انصاف بآسانی 100 نشستیں کراس کر جائے گی۔ تو آنے والے وقت کے اندر معاملات انتہائی دلچسپ ہوں گے، کیونکہ اب تک کسی بھی پارٹی کی جانب سے حکومت بنانے کی اعلان نہیں کیا گیا، نہ ہی کسی قسم کی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کون سی جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں، کیونکہ باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس وقت تحریک انصاف سے زیادہ آگے نہیں ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے سپورٹ کردہ امیدواروں کی تعداد 94 ہے اور مسلم لیگ نون کو جس طریقے سے تحریک انصاف کی نشستیں دے کر کامیاب کروایا گیا ان کی تعداد تقریباً 84 ہے اور پیپلز پارٹی 55 یا 54 کے قریب ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف اپنی جیتی ہوئی نشستیں جو کہ ان کو ہروا دی گئیں ان کو چھوڑنے کے لیے کسی بھی طور پر تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کل اسلام آباد کی جو 3 نشستیں تھیں قومی اسمبلی کی، ان کا جو جیت کا نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حلقہ NA 128 لاہور جس کے اندر سلمان اکرم راجہ کامیاب ہوئے تھے لیکن دھانتی کر کے اون چودھری کو جتوا دیا گیا، اس کو بھی جیت کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ایسی تقریباً 60 سے 70 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر تحریک انصاف کو ہروایا گیا، تو تحریک انصاف اس چیز کے اوپر بضد ہے اور بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ وہ تمام نشستیں ان کو واپس مل جائیں، اور اگر تحریک انصاف کو ان میں سے 20 سے 25 نشستیں بھی واپس مل گئیں تو یقیناً تحریک انصاف پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا دے گی جس کو سنبھالنے کی جرت اب تک کسی میں نہیں ہے۔ خیر، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کو اس کے اندر کامیابی مل سکتی ہے، لیکن بظاہر طور پر نظر یہی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے ڈیلے ٹیکٹکس کا استعمال کیا جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے 5 سال گزارے جائیں گے، لیکن اگر پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو معاملات ٹھیک طریقے سے چلانے ہوں گے اور عوام نے جس جماعت کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانے دی جائے۔ تو اگر ہم استحکام پارٹی کے حوالے سے بات کریں جو کہ وجود میں اس طریقے سے لائی گئی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، گرفتار کیا گیا اور تحریک انصاف چھڑوا کر ان کو استحکام پارٹی میں شامل کروا دیا گیا، کل استحکام پارٹی کا تعارف صرف اور صرف یہی ہے۔ خیر، استحکام پارٹی کے اندر تحریک انصاف کے بہت سے الیکٹیبلز کو توڑ کر شامل کروایا گیا، بہت سے لوگوں نے تو عزت بچانے کے لیے الیکشن میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن 2 تحریک انصاف کے لوگ ایسے ہیں جن کو زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی، لیکن انہوں نے آزاد امیدوار ہوتے ہوئے انتخاب جیتا اور اب انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، یعنی تحریک انصاف کے لوگ اب سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہو رہے ہیں، تو لہٰذا تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار جو جیتے ہیں وہ تحریک انصاف کے بجائے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو رہے ہیں، اور جو آزاد امیدوار تھے
وہ یعنی اب اس جماعت میں ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ تو اسی طریقے سے 2 صوبائی اسمبلی کے رکن ایسے ہیں، ایک ہیں اویس دریشک اور دوسرے کوئی صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے۔ یہ 2 لوگ تحریک استحکام پارٹی کے اندر ان کو شامل کروایا گیا تھا، لیکن اب وہ بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں اور اس چیز کا حلف لے چکے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر وہ تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کریں گے اور تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ تو اس کا مطلب علیم خان کے ساتھ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا پرینک کر دیا گیا ہے، کیونکہ تحریک انصاف سے لوگوں کو زبردستی پارٹی چھڑوا کر استحکام پارٹی میں شامل کروایا گیا، اور جس طرح کا سلوک پاکستان کی عوام نے استحکام پارٹی کے ساتھ انتخابات میں کیا، یقیناً ان کی سیاست مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ علیم خان جو کہ دھونس اور دھاندلی کے ساتھ یہاں پر جیتے تھے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ 5-5 ہزار روپے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں میں بانٹے اور ووٹ خریدے، وہ سب کچھ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس سے جب کامیابی نہیں ملی تو دھاندلی کی گئی، اور اب ان کی بھی جیت کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت کے اندر بڑے بڑے لوگوں کے جو جیت کے نوٹیفیکیشن ہیں وہ معطل کیے جائیں گے، اور ان کو الیکشن کمیشن وہاں پر اپنے پاس بلا کر ان سے جواب طلب کرے گا۔ اسی طرح نواز شریف کا جو جیت کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نواز شریف کو بلا لیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کس طریقے سے اپنے معاملات کا دفاع کرتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے فارم 47 کو تشکیل دیا گیا، کیونکہ فارم 45 کے اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد کامیاب ہو رہی تھیں، لیکن فارم 47 جعلی طور پر بنایا گیا، اور وہ سب کچھ بھی آپ نے اپنے سامنے دیکھا، اور میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں۔ تو بہرحال پاکستان کے اندر حالات اسی طریقے سے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے صرف اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کو ووٹ دے کر کامیاب کروایا، اور تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو حکومت نہ بنانے دی جائے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ معاملات زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کو عوام نے ووٹ دیا، اور اب عوام یہ جانتی ہے کہ اپنے ووٹ کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے۔ والسلام۔